آج تیسرے پارے کا اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اس بات سے کی ہے کہ ہم نے انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی ایک اپنی عظمت اور شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو زیادہ مقام دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے 5 نبی ایسے ہیں جن کو سب پر فضیلت بخشی ہے، یعنی اولو العزم پیغمبر، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو، سیدنا نوح کو، سیدنا آدم کو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ وہ نبی ہیں جن کی سارے انبیاء پر فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ معجزات ہر نبی کے اپنے اپنے رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، یہ اپنا معجزہ ہے۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک بیماری تھی، وہ ہاتھ پھیرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اللہ شفا دے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، کہیں پہ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کہیں آپ کے ہاتھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ بے شمار معجزات، ہر نبی کے معجزات اپنے اپنے ہیں، فضیلت اور شان اپنی اپنی ہے۔ اللہ نے ابتدا اس لیے یہاں سے کی ہے کہ قوم کو، لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی اہمیت، اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے ہمیں، عام لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک بنیاد پہ عظمت اور شان ہے، وہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی عزت، مقام، رسپیکٹ ہے جس کے دل میں اس کا ڈر ہے۔ اگر رب کا ڈر نہیں ہے نا، لوگوں میں اس کی عزت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے مشہور ہیں، بڑی ان کی عزت ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اسے نہیں جانتا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں گمنام ہے، کوئی نام نہیں، کوئی نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پتا کون ہے، لیکن اللہ کے ہاں فرشتوں میں اس کا بڑا چرچا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو عزت بخشتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ یہ رمضان بھی درس دیتا ہے کس چیز کا؟ تقوی کا۔ قربانی بھی درس دیتی ہے کس چیز کا؟ تقوی کا۔ وَإِنْ يَنَالَ اللَّهُ وَمَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ نہ تمہارا گوشت ہم تک پہنچے، نہ تمہاری قربانی ہم تک پہنچے، ہمیں صرف آپ سے چاہیے وہ ہے تقویٰ۔ روزہ آپ کا بھوکا پیاسا صبح سے شام تک رہنا ہمیں نہیں چاہیے اگر اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ کے پھر بھی اس کی حدوں کو آپ نے توڑنا ہے، پھر بھی آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کا نفس، اپنی آپ کی چاہت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ نہیں چاہیے۔ چاہیے کیا روزے سے؟ تقویٰ، کہ تو ڈرے۔ جس طرح صبح سے شام تک تو پانی نہیں پیتا نا، کون دیکھ رہا ہے؟ ذرا بولیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں پانی نہیں پیتا، اکیلا ہو کے بھی میں خوراک نہیں کھاتا، کیوں؟ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ میرے ایک ایک کام پہ مجھے میرا رب دیکھتا رہتا ہے۔ رمضان میں صبح سے شام تک جس طرح رب سے ڈر کے پانی نہیں پیتے، خوراک نہیں کھاتے، اللہ کی حرام کردہ نعمتوں کو نہیں استعمال کرتے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی طرح ہم زندگی کا ہر ایک ایک قدم، صبح سے شام، شام کو صبح تک، ہر وقت یہ سوچے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ تنہائیوں میں بھی کون دیکھتا ہے، عام لوگوں میں بھی کون دیکھتا ہے۔ اسی لیے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث
آپ نے فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جو لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی، پرہیزگار، رب کا خوف رکھنے والا بنتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہماری اللہ کے ہاں فضیلت شان کب بنے گی؟ جب ہمارے دل میں تقویٰ ہوگا۔ تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا اپنا مقام، اپنی شان، رتبہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے عقیدہ سمجھانے کے لیے پہلے ہی صفحے پہ ایتم کرسی جس کو ہم کہتے ہیں ایک آیت نازل فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ایک عقیدہ اور ہماری زندگی کی بہت بڑی ایک فکر ہے اگر ہم صرف اس ایک آیت کا ترجمہ سمجھ لیں تو، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں کتنی واضح طور پر سیرت اور اللہ تعالیٰ نے احکام ایک فکر بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود، ذرا بولیں اس کے سوا کوئی معبود، وہ زندہ اور قائم ہے، یعنی ابتدا میں بھی تھا، انتہا میں بھی ہے، پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہوگا، وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو بات جان لینی چاہیے کہ ہر کام کرنے والا، مشکل کو آسان کرنے والا، بگڑیا بنانے والا، رزق دینے والا، دکھوں کو آسانیوں میں بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ شام کو پکارو وہ سنتا ہے، صبح پکارو وہ سنتا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جب آپ اس کو پکارو گے وہ آپ کی پکار سنتا ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم آیت پڑھتے ہیں لیکن معنی کو نہیں سمجھتے، اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتے کہ یہ زمین و آسمان کس کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ بات سمجھ آ جائے تو تکبر ختم ہو جائے گا کہ جب ہے یہ اللہ کا تو میں کیوں لڑوں، میں کیوں جھگڑا کرتا ہوں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ آج کل ہمارا عقیدہ اور نظریہ آپ سنتے ہیں نا، وہ کر دے گا، وہ روحوں کو پکڑ دیتا ہے، ہمیں کوئی نہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ لٹک کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو سفارش کرے مگر میری اجازت ہے، میری اجازت نہ ہوئی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہمیں پکڑ کے کہاں جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کی ٹانگوں سے چمٹ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، 100 کے ساتھ 99 یہ لے جائے گا۔ یہ سارا دھوکہ ہے، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اللہ اجازت دے گا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ اللہ میرے پیغمبر سجدے میں جا کے کہیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ میں اب اللہ سے دعا مانگوں، اللہ لوگ پریشان ہیں، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ کہیں گے جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلے جائیں، جنت میں جانا ہے جنت میں چلے جائیں، لیکن ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ یہ سفارش کون کریں گے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے سکتے؟ جب بھی انسان دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیتا ہے۔ رب العالمین کی ذات کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟
नहीं। फिर अल्लाह ने कहा आगे वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि उसकी कुर्सी उसने अहाता किया हुआ है, सब कुछ उसकी गिरफ्त में है, मुज़य्यन है उसके पास। धोखा ना खाना कि अल्लाह की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी के अंदर मुज़य्यन है, उसे पता है कहाँ क्या कुछ हो रहा है। क्यों? वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ये अकीदा, ये सोच, ये फिक्र हमें अगर समझ आ जाए, ऐसे समझे कि पूरा कुरान हमें समझ आ गया। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह की आज तक समझ नहीं है, अल्लाह की तौहीद की पहचान नहीं हुई, आज तक हम अपने रब को नहीं पहचान सके। ये हकीकत बात है। आप मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, हम आज तक अपने रब का सही तारुफ कर ही नहीं सके। हमने रब को, अल्लाह ने कुरान में इसीलिए नहीं कहा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। अल्लाह ने क्या क्या होगा, तुमने अपने रब की कदर ही नहीं की जिस तरह करने का हक था। वो रब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी। ये सातों ज़मीनें, ये सातों आसमान अल्लाह ताला के हाथ में होंगे। उस वक्त रब झंझोड़ के कहेगा कौन है जो ज़मीन पे तकब्बुर करता था, कौन है जो ज़मीन पे बड़ा तकब्बुर के साथ चलता था, कौन है जो ज़मीन पे अपनी बादशाहत का ऐलान करता था। उस वक्त हमें पता लग जाएगा कि हमारे रब का तारुफ क्या है। वहुवल अलिय्युल अज़ीम, वो रब बड़ी अज़मत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कहा मा इकराह फिद्दीन, ये जो दीन इस्लाम आपके पास आया है ना, ये कुरान, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इसमें सख्ती नहीं है, इसमें फतवाबाजी नहीं है, इस पे एक दूसरे पे ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो हम करते हैं ना, बस वो मान जाए, जिस तरह मैं कहता हूँ इस तरह करेंगे, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी अपनी ज़ाती काम है। अल्लाह ताला के यहाँ ये दीन का हिस्सा, अल्लाह ताला के यहाँ क्या है? मेरे पैगम्बर ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक ही आयत पहुँचा दे। पहुँचाना काम है, मनवाना काम हमारा। अगर ये बात हम समझ लें कि हमारा मनवाना काम नहीं है, सिर्फ पहुँचाना है, हमारी मस्जिदों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, हमारी ये फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी, ये जो एक दूसरे के खिलाफ हसद और बुग़्ज़ है ये ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह का कुरान पहुँचाएँ, नबी का फरमान पहुँचाएँ, मनवाना तो आप, ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो दीन में सख्ती नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने आगे यही तौहीद के लिहाज से दो वाक़ियात बड़े ज़िक्र किए। एक सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बस्ती से, वीरान बस्ती से गुज़रे और उनके दिल में आया कि अल्लाह ये जहाँ कोई भी नहीं बसता, ये जो मुर्दा हैं इनको तू कैसे ज़िंदा करेगा। तीसरे सिपारे में अल्लाह ने कहा, ये सैयदना उज़ैर ने कहा कि ये तू इनको कैसे अल्लाह ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त सैयदना उज़ैर को मौत दे दी, और उनके साथ एक गधा था उसको भी मौत दे दी, और साथ जो खाना राह मुसाफरी का खाना था वो पड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाते हमने 100 साल उज़ैर को सुगाए रखा और 100 साल में खाने की हिफाजत की। गधा भी मर गया, उसकी हड्डियों से गोश्त उतर गया, हड्डियाँ हड्डियों से जुदा हो गई। जब हमने उज़ैर को खड़ा किया 100 साल बाद, उसकी आंखों के सामने गधे की हड्डियों को इकट्ठा किया, उस पर दोबारा गोश्त को चढ़ाया। 100 साल गुजर चुके हैं, उस खाने की भी हमने हिफाजत की। ये लोगों तुम्हारे लिए फ़िक्र है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे अंदर गलत फहमी न रहे कि कब्रों में गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा ज़िंदा करके अपने सामने पेश करना है। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने ज़िक्र किया, वइज़ इब्राहीम कैफ़ तुहयिल मौता। सैयदना इब्राहीम ने कहा अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो अल्लाह ने कहा क़ाल अवलम तुमिन, ए इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है। कौन कह रहा है इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? अल्लाह कह रहे हैं सैयदना इब्राहीम को। वो कहते हैं अल्लाह मुझे यकीन है, मैं तो इत्मीनान चाहता हूँ। कागा अवलम तुमिन कागा बंगा बंगा किंग यतमाइन्ना कल्बी, मैं तो अपने दिन का मुतमईन होना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा
फिर इस तरह कर 4 परिंदों को पकड़, उनको अपने पास ज़िबा कर, उनका गोश्त पहाड़ों के ऊपर फेंक दे। 4 परिंदे, बाज़ रिवायात के अंदर उनके नाम भी आए, एक कबूतर था, एक दीक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुर्गी के बारे में, एक फाख्ता थी। इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं कि 4 परिंदों को सैयदना इब्राहीम ने ज़िबा किया, उनके सर उठा के अपने पास रख लिए और उनका जो धड़ था उनकी बोटी बोटी करके जबल पहाड़ पे रख के आ गए, एक इस पहाड़ पे, दूसरा इस पे, तीसरा पे, सब बोटियों को मिक्स करके। तो फिर कहने लगे, अल्लाह ताला ने कहा अब एक परिंदे के सिरी को उठा, जो सर तेरे पास है ना, इसको उठा, और उस परिंदा जैसे कबूतर है, उठा के कह के कबूतर आवाज़ ऊंची दे। सैयदना इब्राहीम ने आवाज़ दी, पहाड़ों से गोश्त उड़ता हुआ एक दूसरे के साथ मिलता हुआ उस कबूतर के सर पे लग के वो कबूतर दोबारा ज़िंदा हो गया, मुर्गी दोबारा ज़िंदा हो गई, फाख्ता दोबारा ज़िंदा हो गई। अल्लाह ताला ने ये मोजज़े, ये चीज़ें हमारे लिए बयान की हैं कि लोगों तुमने अल्लाह के सामने, अगर हम उनको ज़िंदा कर सकते हैं, पहली बार तुमको पैदा कर सकते हैं, तो दोबारा अपने सामने खड़ा भी करेंगे। इस फिक्र में ना रहना कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह के सामने हम सबको खड़ा होना है, हिसाब देना है। अल्लाह ने कहा ना, सुम्मा तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम एक एक नेमत का सवाल करेंगे आपसे, जो जो नेमतें इस्तेमाल करके आए हो ना, ये हम पूछेंगे, उस दिन हमें जवाब देना पड़ेगा, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह हम तो हिसाब नहीं दे सकते, हम बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अकीदे की मजबूती अता फरमा दे, अल्लाह हमें तौहीद की समझ अता फरमा दे, अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।